جذبہ پیدا کرنے کے حوالے سے آج ہم ان کو کس انداز میں یاد کریں؟ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو کام ہے وہ بڑا کمال کا کام میں اس وجہ سے لیتا ہوں کہ اب تک پاکستان کا پوری دنیا کے جو مسلم امہ ہے اس میں جو قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام دو طریقے سے ہوا تھا. ایک تو وہ تھے کہ جو مدرسے کے اندر لوگ بیٹھتے تھے اور ہمارے علماء کرام وہ باقاعدہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، صرف و نحو پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، باقاعدہ ایک طویل. دوسرا یہ تھا کہ مفسرین جو تھے وہ تفسیریں لکھا کرتے تھے. تو آپ تفسیر ابن کثیر سے لے کے اب تک وہ سارا کچھ. مفسرین جب تفسیر لکھتے ہیں تو اس کے اندر سوائے مولانا مودودی کی ایک تفسیر کے باقیوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ عموماً اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے کھولتے ہیں اور وہ عام آدمی کے سمجھنے سے بالا تر سی چیز ہو جاتی ہے، ثقیل ہو جاتی ہے بہت. ڈاکٹر صاحب نے جو راستہ اختیار کیا بیسیکلی وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا کہ آپ کے وہ جو 180 گھنٹے ہیں میرے خیال ہے ان کے درس قرآن ہیں وہ آپ نے عام آدمی یعنی عام آدمی جب آپ کا مجمع بیٹھا ہوتا ہے تو اس میں کوئی عربی کا عالم نہیں ہوتا، اس سے کوئی ڈاکٹر بھی نہ ہو، اس سے کوئی انجینئر، اس سے میٹرک پاس بندہ بھی ہوتا ہے جو آپ سے سورہ بقرہ کی یا سورہ اعراف کی آیات جو ہے پڑھنا چاہتا ہے. تو آپ پورا علم بھی قرآن کا آپ کے سامنے ہوتا ہے اور عام آدمی تک کمیونیکیشن کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جو خدمت قرآن ڈاکٹر صاحب نے کر دی ہے رہتی دنیا تک اس کا کوئی جواب نہیں. اللہ اکبر، اتنی بڑی آج بھی کبھی کوئی چیز کھولنی ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ تھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے اتنا شاندار حافظہ دیا ہوا تھا کہ کراس ریفرنسز بہت ان کے چلتے رہتے تھے. اور ہمیشہ مجھے یاد اچھے تھے کہ آخری جو ان کی تقریب تھی وہ ان کے ہوئی تھی ان کے گارڈن میں، تو اس میں میں بھی شریک تھا اس تقریب کے اندر. تو مجھے یاد اچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو بیٹھ کے باقاعدہ نوٹس لیتے تھے اور نوٹس لینے کے بعد وہ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، ایک اور ٹی وی تھا چینل میں ہوتا تھا اس وقت. تو تھا کہ ایک ہم نے جاوید اقبال علامہ اقبال کے فرزند اور ایک ہم نے ڈاکٹر اسرار کو رکھا. تو میں کمپیئر تھا. ہم چاہتے کہ اقبال کو ہم ایک روحانی فرزند اور ایک جسمانی فرزند، اور میں نے تعارف بھی یہی کرایا. لیکن پھر ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا مثال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو. دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ مطلب حق گو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس وقت انہوں نے سود کے خلاف کمپین شروع کی ہے تو خود کہا کرتے تھے کہ بہت سارے ایسے نمازی تھے جو میرے پاس نماز پڑھنے آتے تھے کہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم روز آپ سود کی بات کرتے ہیں، ہم نہیں، ہم روز ہم کو برا لگتا ہے. ظاہر بات ہے بہت سارے تاجر تھے جو بینک سے آتے تھے باقی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنا سٹینڈ جو ہے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے ایک علماء کی کانفرنس پنڈی میں تھے کس جگہ، وہاں تمام علماء کا کہ آپ ساری باتوں کو چھوڑ دیں، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی، آپ ایک سود پہ اکٹھے ہو جائیں. جس دن آپ اکٹھے ہو جائیں اس سے پوری دنیا جو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. سب سے بڑا تو مسئلہ سود کا. دوسری بات یہ ہے کہ ان آخری عرصے کے اندر ان کے اندر جو انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی، امت مسئلہ کا زوال بھی اور باقی چیزیں بھی، اس کے اندر انہوں نے جو آخری معاملے کے اندر ایک چیز جو کہ میں نے ان سے بھی سیکھی ہے اور بہت لوگوں سے بھی سیکھی ہے وہ یہ تھی کہ اپنے کرنٹ افیئرس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک اور رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں انٹرپریٹ کیا جائے. یہ بڑا کمال تھا. اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں آج وہ جو پریڈکشنز کی انہوں نے اس وقت بابری مسجد کے حوالے سے، بابری مسجد کے حوالے سے، گریٹر اسرائیل کے حوالے سے، یہ ساری طالبان کے حوالے سے، طالبان، یہ ساری کی ساری جو ہے بیسیکلی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث کی روشنی سے لی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ 15 گھنٹے کا خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ایک ایک چیز آپ نے بتائی کہ آپ نے کبھی 2-3 منٹ سے زیادہ کا خطبہ کہ اتنا آپ کو اس دور کے بارے میں تردد تھا کہ ایک ایک ڈیٹیل بتائی. تو ڈاکٹر صاحب جو تھے اس حوالے سے آخری دور میں بہت زیادہ جو تھے اس مسئلے میں. وہ دوسری چیز اور ایک اور جو دین کا جو اقامت کا تصور ہے، مطلب آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہمیشہ ہی اس بات پہ زور کرتے تھے کہ یہ تمام نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ تب تک نہیں ہے جب تک آپ دین کو قائم نہیں کرتے. اور یہ دین کے وضاحت یہ تصور تو خیر مولانا مودودی کے زمانے سے آیا اور یہ سارے اسی شاخ کے پھول تھے، سارے کی تربیت بھی تو اسی گھر جی وہ مولانا مودودی اسلامی جمعیت کے ناظم حالت، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم حالت ڈاکٹر صاحب. لیکن اس کے باوجود بھی اور خود تو کہا کرتے تھے ان کا ابوالکلام اپنے جو 4 بیسیکلی لیتے تھے نا، مولانا امین حسن اصلاحی، اس کے بعد ابوالکلام آزاد
اور مولانا مودودی اور اس طرح ایک اور کا بھی نام لیا کرتے تھے کہ ان سے ان کے چشمہ فیض جو ہے انہوں نے حاصل کیا. لیکن دیکھیں کمال کی بات، ڈاکٹر تھے، MBBS ڈاکٹر، اور اس طرح کے ڈاکٹر تھے کہ جو خود کہا کرتے تھے کہ اگر میں ہوتا تو میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پرنسپل ہے. یعنی ان کو وہ بیمار ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں ان کو کہا گیا تھا ٹیچروں نے کہ آپ صرف آ کے یہاں پر ایک دفعہ صرف حاضری لگا دیں، ہم آپ کو وائبا میں پاس کر دیں گے. لیکن وہ بیمار ہو گئے تھے، وہ نہیں آتے. پھر اگلی دفعہ انہوں نے کیا، لیکن اس کو چھوڑ دیا میں کہ اگر میں اس طرح کے میڈیکل کالج کے ڈاکٹر میں اپنے پیسے پہ کمانے میں لگا رہا، سب کچھ کیا رہا، تو پھر میں تو کچھ نہیں کر سکوں گا. چھوڑ چھاڑ کے پھر دین کا علم سیکھا، باقاعدہ عربی صرف و نحو سیکھی، دین سیکھا، باقی چیزیں سیکھی مکمل طور پہ مختص. اور وہ کہا کرتے تھے، ایک دفعہ سوال کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ علماء یہ کہتے ہیں فلاں، اس نے کہا یہ دین سیکھنا علماء کا فرض ہے، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. تمہارا بیٹا تو جائے آکسفورڈ، تمہارا بیٹا تو جائے ہارورڈ، تمہارا بیٹا تو جائے میکگل، اور دین مولوی کے کھاتے میں کیوں؟ اور وہ کہتا غصے میں آ گئے، میں نے سیکھا نا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھا ان پہ یہ اعتراض بھی لوگ کرتے رہے کہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں تھے، ہمارے آج کل بڑا آج کل کا آ گیا ہوا ہے، ان کے پاس وہ سند ہی نہیں ہے. اس دنیا پوری میں اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. دنیا کے میجر نوبل پرائز نام گندو نا، وہ کسی مدرسے سے نہیں پڑے تھے. جس بندے نے میگنیٹک فیلڈ ایجاد کی تھی نا، سائنسدان کی، اس بندے نے فیراڈے، وہ ایک لیبارٹری بوائے تھا، 6ٹھی جماعت میں فیل ہو گیا تھا. آئنسٹائن کو 7th کلاس کے اندر اس نے کہا تھا تو پتر کچھ نہیں بن سکتا، تمہیں حساب دیا تھا. اور آج وہ نوبل پرائز اس کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے، میں مثالوں کی مثالیں ہیں، they were all drop out، اسکولوں سے نکلے ہوئے لوگ تھے. تو یہ کوئی یہ نہیں جس کو دین اللہ تعالیٰ عطا کر دے، یہ کون سی بات ہوتی ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے لیے باقی چیزیں وہ جو ہے نا کہ ایک دیکھیں تقلید کے بارے میں میں اقبال کا قائل کہ اجتہاد اندر زمانے انتہا میں اجتہاد اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بساط الٹ جائے. وہ کہتا یہ ہے کہ تقلید بنیادی طور پر زمانے اس کے اندر انحطاط کے اندر جب زوال آ جائے تو ضروری ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا چلتا. لیکن ایک عالم آدمی اگر تقلید کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی کمال ہے. پھر ڈاکٹر صاحب سے ایک اور چیز، انڈیا میں اس سے بولے کہاں وہ بین نہیں ہوئے، کس جگہ وہ نہیں ہوئے، لیکن اپنے موقف پہ آخر وقت. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خدمت آج تک ان سے لے، اور جس قسم آج بھی مطلب مجھے عربی سیکھنی تھی، مجھے کوئی اور جگہ نہیں ملی عربی سیکھنے کے لیے، میں جا کے ڈاکٹر صاحب کے مدرسے میں جا کے سیکھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ کو کہیں پر اچھے تو قرآن پڑھانے والے درس والے آپ جائیں گے تو آپ انہیں کی انسٹیٹیوشن سے یا قرآن کے جو حلقہ رمضان المبارک کے دوران تراویح کا جو اور آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب نے ایک 30 پاروں کی ایک سیریز شروع کی 1977 اپنے آتے ان کو لیا تھا ٹی وی میں، اور وہ لوگ پوری گلو ہو کے دیکھتے تھے. رمضان میں ڈاکٹر صاحب کا 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا، 1 پارے کا 30 پارے انہوں نے ختم کیے تھے. حیران کن پروگرام، پتہ نہیں اب ٹی وی کے ریکارڈ میں ہے. اب تو خیر ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور ایک دفعہ پھر جو ہے ڈاکٹر صاحب اس پہ نظر آتے ہیں، اور زندہ اور بے شمار ویڈیوز یوٹیوب پر لاکھوں کی تعداد میں دیکھی جا رہی ہیں.